عید کا موقع ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ڈھولے کا کالا سوٹ نہ سنیں؟ وہ عجیب کیوں نہیں؟ آپ نے خود تو پتہ نہیں پنک پہنا ہوا ہے لیکن کالا تو کالا ہے نا. آپ میرا ڈھولا ڈاڈا سونا یہ دے جے نہ کوئی ہونا، میرا ڈھولا ڈاڈا سونا یہ دے جے نہ کوئی ہونا، اسی راواں چ کھلائیے اودی تک نہ پوے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے. سونے سونے نے میری جان کڈ لین، تے مینوں مل جاوے ملے زندگی نوں چین، کدے کٹھے اسی بئیے مزے زندگی دے لئیے، کدے کٹھے اسی بئیے مزے زندگی دے لئیے، ساڈے دوواں وچ اللہ خیر وچ نہ پوے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے. ڈھولا بڑا مغرور ساڈا دل مجبور، انہوں زندگی دا ساتھی اے بناونا میں ضرور، اللہ وقت لے آوے کتے میرا بن جاوے، اللہ وقت لے آوے کتے میرا بن جاوے، میرا ڈھولا میری اکھیاں دے سامنے رہے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے. میرا ڈھولا ڈاڈا سونا یہ دے جے نہ کوئی ہونا، میرا ڈھولا ڈاڈا سونا یہ دے جے نہ کوئی ہونا، اسی راواں چ کھلائیے اودی تک نہ پوے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے. سر بہت پیارا سانگ تھا. یہ تو میری پرسنل فرمائش بھی تھی کہ میں آپ سے یہ گانا ضرور سنوں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے بھی پیاری سی میٹھی میٹھی عید کی خوشیاں بانٹی ہمارے ساتھ اور شیئر کی اپنے ایکسپیرینسز، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں بقرہ عید کی. بہت بہت عید مبارک آپ کو ایک دفعہ پھر. خیر مبارک. شکریہ میری سہیلی کے پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے. بہت شکریہ. یہ بتائیں آپ کی، جس سے آپ نے بتایا کہ 2 فیملیز ہیں، یو گاٹ 2 فیملیز، تو آپ ان کو کس طرح سے بیلنس کر کے چلتے ہیں؟ عید کا جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ لاہور میں کرتے ہیں یا پھر اپنے جی علاقے بالکل. جاتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو اللہ سے کہ اللہ کسی کو غریب نہ کرے، پیسے ہیں تو سارا بیلنس ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. اور اس کے علاوہ پھر خیال رکھتا ہوں پاک پتن بھی، لاہور بھی. پاک پتن کی عید کیسی ہوتی ہے سر؟ بہت اچھی ہوتی ہے. پاک پتن میں بھی سارے، کیونکہ میرا اولڈ جو گھر ہے، پہلا گھر پاک پتن شریف میں ہے، میرے بابا فرید الدین گنج شکر ہے. ادھر عید کیسے گزارتے ہیں؟ ہلا گلا ہوتا ہے کوئی؟ نہیں، ہلا گلا تو شروع سے میری جب بچپنا تھا یا دوستوں کے ساتھ، اس وقت بھی اتنا ہلا گلا ہوتا تھا. پیسے اتنے کم ملتے تھے اس وقت، کوئی پیسے زیادہ دیتے تھے نا تو نیبر ہی کہہ دیتے تھے کیوں بچہ بگاڑنا ہے، بس کرو. چھوٹے تو وہ پیسے فوراً ہی ختم ہو جاتے تھے. ہماری عید 1 منٹ میں چلی جاتی تھی، پھر جا کے گھر سو جاتے تھے. اب یہ کہ بچوں کو دیتے ہیں عیدی، ان کے کپڑے، ان کے شوز وغیرہ، یا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کی ذات جانتی. تو بس اس طرح گزر جاتی ہے عید. رابی آپ بتائیں، آپ بھی کشمیری ہیں، ویسے تو آپ نے بتایا کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ عید مناتی ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے نیٹو سٹی میں عید منائی ہو؟ بچپن میں تو ادھر ہی مناتے تھے، کیونکہ ابو کی پوسٹنگز ہوتی تھیں تو ابو کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہم وہیں پر جاتے تھے پہاڑوں پہ. لیکن ایک چیز جو ہمیں سب سے ضروری آپ کے اس پروگرام میں ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان جو ہے نا، کچھ تھوڑی سی ہمیں احساس کرنا چاہیے. جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہم اس چیز کو مہنگا کر دیتے ہیں. جیسے کسی نے ایک دفعہ لکھا کہ اگر اناؤنس ہو جائے نا کہ اگلے ہفتے قیامت ہے تو کفن مہنگے ہو جائیں گے. اب لاسٹ ٹائم جو گائے کا حصہ تھا وہ 8,000 روپے کا تھا، اس دفعہ وہ 22,000 سے شروع ہو رہا ہے، 27,000 30,000. اب یہ جانور، حالانکہ گندم مہنگی نہیں ہوئی، میں خود بھی گندم کاشتکار کرتی رہی ہوں، لاسٹ ٹائم ہم نے 4,000 کی دی تھی، ابھی تو 2,400 کی ہے.
یعنی کہ اتنا نقصان ہے اس دفعہ گندم میں. تو اگر چارہ سستا ہے تو پھر آپ کے بکرے، آپ کی بھینسیں، گائیں یہ مہنگے کیوں ہیں؟ ہمارا نا ایک قوم کا مزاج بن گیا. جیسے ماسک، یو ریممبر ماسک کتنے سستے ہوتے تھے، جیسے کرونا آیا ماسک مہنگے ہو گئے. میں حیران ہوتی ہوں کہ کون کرتا ہے. یہاں پہ جس سے بات کرو نا اس کے منہ سے شہد. ایسا لگتا ہے کہ اتنا ایماندار بندہ تو کوئی گورا بھی نہیں ہوگا. جیسے میرے بہن بھائی ہیں لنڈن میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان اور لنڈن میں نا ایک ہی فرق ہے. لنڈن میں بندہ جھوٹ بول کے پکڑا جاتا ہے، پاکستان میں بندہ سچ بول کے پکڑا جاتا ہے. یہاں پہ جو بندہ بھی بات کرتا ہے نا وہ اتنا نیک. کوئی پولیٹیشین سے آپ بات کر لیں آپ کو لگے گا پاکستان تو اتنے کوئی سیف ہینڈز میں ہے نا کہ یہاں پر تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا. اب آپ نے ملک شاپس دیکھی ہیں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئلٹیز آف دا لائف. ملک شاپس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کوئی مجھے لاہور کی ملک شاپ، چلو پنجاب کی ملک شاپ دکھا دو جس کے اوپر کوئی قرآن کی آیت نہ لکھی ہو. لکھی ہوتی ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک نا آیات بھری ہوتی ہیں، کوئی بزرگ بابا جی کی تصویر لگی ہوتی ہے، اور وہ بھی ہوتی ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم سے نہیں. بڑی احادیث اور آیات لکھی ہوتی ہیں. ادھار محبت کی کینچی نہیں ادھار تو چھوڑو، وہ اس میں بات ملاوٹ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملاوٹ کی بات ہوتی ہے کہ ملاوٹ کے اوپر آیات، احادیث اور اپنی شکلیں اور اللہ کا نام، اللہ پورا کو ریلیجیس بنے ہوتے ہیں کہنے کا مقصد. ہاں. لیکن آپ اسی دودھ کو لے کر ذرا لے کر جائیں نا لیبارٹری میں، آپ کو کتنی پتہ ملاوٹ چلے ہوتی کہ ہے. آپ نے کتنی بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا رابی کہ بہت ملاوٹ ہوتی ہے، اور آپ کو اپنا ضمیر بھی دیکھنا چاہیے. آپ کے ضمیر کی آواز جو ہوتی ہے وہ آپ کو بالکل ٹھیک بتاتی ہے. سر مجھے یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی عید کی اور آپ کے بچوں کی عید کی، تو آپ کی عید اور آپ کے بچوں کی عید میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق تو صاف ظاہر ہے کہ کبھی جب عید لیتے تھے سر رات نیند نہیں آتی تھی، ہے نا. اپنے کپڑے دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جوتے دیکھ دیکھ اب دینی پڑتی ہے اس لیے نیند نہیں آتی. درزی کے پاس میں تو چلا جاتا تھا، وہ سوٹ میرا ہے. تو یہ فرق اب یہ ہے کہ بچوں کو جب عید دیتے ہیں تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. اللہ نے سکھاوت جتنے میرے بچے مجھ سے مانگے وہ میں دیتا ہوں دل کھول کے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے اسکول میں ہمیں مار پڑتی تھی نا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کو مار پڑے. ٹھیک ہے، وہ وقت ہم نے دیکھ لیا، اب بچوں کے لیے آسانی ہوگی. مجھے یہ پتہ ہے میکسیمم آپ کتنی عیدی دیتے ہیں بچوں کو؟ میں کبھی اکاؤنٹ نہیں کی، کیونکہ میں وائف کو دے دیتا ہوں پیسے، اچھے پیسے دیتا ہوں، وہ خود ہی ان کو. آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے عید پر؟ دیکھیے اکاؤنٹ کرنا میری عادت نہیں اکاؤنٹ کرنے کی، تو کافی ہو جاتا ہے. لیکن کیا کریں، کماتے ہیں ان کے لیے ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے. کوئی اسپیشل میموری آپ کی بچپن کی، آپ کی کوئی اسپیشل عید، کوئی میموریبل مومنٹ آپ کو یاد ہو؟ بڑی بڑھیا مومنٹ آنے، بڑے کام. کوئی ایسے جو ابھی آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے آ رہا نا؟ سارا کچھ ہی ہے، بتائیے، شیئر کیجیے. مثلا عید 1 روپے ملتا ہوں 10. ٹھیک ہے، اب 1 روپے کی ویلیو بھی تھی. ہاں لیکن اتنی بھی ویلیو نہیں تھی، اتنی اس کے ساتھ سب کچھ تو نہیں آ جاتا تھا. ایک بہت مشکل سے ایک کولڈ ڈرنک آتی تھی، یا بندہ کوئی چاول چنے کھا لیتا تھا باہر سے. اس کے بعد پھر سارا دن دوستوں کو دیکھنا اور ان کی جیب کو دیکھنا بھی، ان کے پاس ہیں، میرے تو ختم ہو گئے. تو یہ چیزیں پھر جا کے وہ کیا کہتے ہیں، جھولوں کی عادت تو نہیں تھی، تو وہ پینگ وغیرہ اس پہ چلے جانا، وہاں سے گر جانا. پھر سائیکل ہوتا تھا وہ کرائے پہ لینا، اس کو ایک کینچی سی چلاتے ہیں، وہ کہنا مجھے آنی چاہیے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں سائیکل اوپر سے کہیں میں سیکھ رہا تھا کہ میں نے کہا اوپر سے میں نیچے آتا ہوں، ڈائیو کرتا ہوں. تو میں اوپر سے جب نیچے آیا تو مجھے بریک لگانی نہیں آئی. تو سامنے ایک شاپ تھی، وہاں پہ اس کے سوا جا کے ٹھا میں لگا، تو اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور میرے پاپا کے پاس لے گیا. انہوں نے کہا جی پیسے پر سارے تھوڑے پتر سائیکل پہ مارے. تو یہ چیز اس کے بعد پھر اس طرح کی، اس کے بعد پھر آپ ہوشیار ہو گئے کہ اب نہ ہو یہ.